ہاں جی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیر خیریت ہوگی۔ عید کی آمد ہے، سب تیاریاں ہو گئی ہوں گی۔ موسم میں خنکی ہے لیکن مزے کی خنکی ہے، ایسے جیسے جاتی جاتی گرمی ٹھنڈ کو واپس لے آئے۔ خیر یہ موسم کا امتزاج بھی بہت خوبصورت ہے، اسی میں ہم کچھ مزے کی چیپٹرز پڑھتے ہیں جو کہ سلسلہ ایک چل رہا ہے ہمارا الکھ نگری کے نام سے۔ اب 8واں باب ہم نے شروع کیا تھا اور اس میں ہم سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں منقطع ہوا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیا لکھتے ہیں۔ میری والدہ اور بیوی کو مانی کی عادتیں ناپسند تھیں۔ اس ناپسندیدگی کا اظہار وہ بات بات پر کرتی تھی۔ مانی کو پتا تھا کہ وہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اس نے یہ بات مجھے کبھی جتائی نہ تھی۔ اس وجہ سے میں بڑا شرمسار رہتا تھا۔ پھر ایک اور بات تھی جو خواتین خانہ کو بہت ناپسند تھی۔ کرشن نگر کی اس گلی میں جہاں لولی لاج واقع تھا، مانی کی بڑی دھوم تھی۔ جب وہ باہر نکلتا تو گلی کی تمام نوجوان لڑکیاں کھڑکیوں میں آ کھڑی ہوتی۔ جب وہ گلی میں سے گزر رہا ہوتا تو کئی ایک بالکنیوں سے اس پر کنکریاں پھینکتی جاتی۔ دبی دبی ہنسی کی آوازیں سنائی دیتی۔ جوانی میں مانی بہت خوبصورت تھا، اس قدر خوبصورت کہ سہارا نہیں جاتا تھا۔ مانی کو اس بات کا احساس تھا، اسے دیکھا جانا پسند تھا، لیکن وہ خود دکھتا نہیں تھا۔ ایک لڑکی نما خاتون سارا تو اسے دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئی کہ میلے کچلے کپڑے پہن کر ہمارے گھر آ گئی۔ کہنے لگی، آپ کو نوکرانی کی ضرورت ہے کیا؟ اس نے اپنی بیچارگی کی ایسی کہانی سنائی کہ گھر والیوں کو ترس آ گیا اور اسے نوکر رکھ لیا۔ سارا نے گھر کا کام اتنے شوق، چستی اور سلیقے سے کیا کہ گھر والے اس کے گرویدہ ہو گئے۔ وہ سانولی تھی مگر بڑی جاذب نظر تھی۔ سارا ہمارے ہاں 3 مہینے بغیر تنخواہ کے کام کرتی رہی۔ پھر گھر والیوں کو شک پڑ گیا۔ پتہ نہیں ایسے کیوں ہوتا، لیکن ایسے ضرور ہوتا ہے کہ لگن چھپائے سے نہیں چھپتی۔ گھر والیوں نے محسوس کیا کہ سارا کچھ زیادہ ہی لگن سے کام کرتی ہے، سلیقے سے کام کرتی ہے۔ سارا سب سے گھل مل گئی تھی، لیکن مانی کی طرف کبھی متوجہ نہ ہوئی تھی۔ یوں گھر والیوں کے لیے مانی ناقابل برداشت ہوتا گیا اور میری پوزیشن بہت ہی خراب ہو گئی۔ مانی میرا واحد دوست اور سہارا تھا۔ اس نے ہر بات میں میرا ساتھ دیا تھا، اگرچہ میں بڑا بن کر اس کے ساتھ چڑچڑ کرتا رہتا تھا، لیکن دل ہی دل میں اس کا بے حد شکر گزار تھا۔ پھر وہ واقعہ رہنما ہوا جس کے بعد سے ہمارا اکٹھے رہنا ناممکن ہو گیا۔ ایک روز میری سوتیلی ہمشیرہ میرے پاس آئی۔ وہ تعلیم یافتہ تھیں، اسکول میں پڑھاتی تھیں، مگر بڑی جذباتی لڑکی تھی، بڑی موڈی۔ اس میں قیام نہیں تھا، بات پر عدلتی بدلتی رہتی تھی اور بڑی شیخی خور تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور ٹپ ٹپ رونے لگی۔ اس بات پر میں گھبرا گیا۔ میں نے پوچھا، بات کیا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ اس نے میری بات کا جواب نہ دیا اور رونا جاری رکھا۔ دیر تک وہ چپ چھاپ آنسو بہاتی رہی۔ آخر میں کہنے لگی، ابا میری بات نہیں مانتے۔ کون سی بات؟ میں نے پوچھا۔ شادی کی بات، اس نے جواب دیا۔ تم شادی کرنا چاہتی ہو کیا؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ کوئی پیش نظر ہے کیا؟ اس نے پھر اسبات میں سر ہلایا۔ میں ابا سے بات کروں؟ ہاں، وہ بولی۔ ان دنوں والد صاحب رام نگر میں رہتے تھے، وہاں انہیں ایک مکان الاٹ ہو چکا تھا۔ شام کو میں والد صاحب سے جا ملا۔ ہم دونوں کے مزاجوں میں بڑا فرق تھا۔ میں غسیل تھا، وہ تحمل مزاج تھے۔ میں بات اگل دیا کرتا تھا، وہ بات ٹالنا جانتے تھے۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے کہا، آپ ہمشیرہ کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ بس یہی تو ایک فکر لگا ہے تمہیں، بس یہی تو ایک فکر لگا ہے ہمیں، وہ بولے۔ تو پھر کر دیجیے نا، کوئی مناسب رشتہ بھی تو ملے۔ اگر رشتہ موجود ہو تو؟ کیا پتہ اسے وہ رشتہ پسند ہے بھی یا نہیں، وہ بولے۔ اگر وہ اسے پسند ہو بلکہ اس کا اپنا چناؤ ہو تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، وہ بولے۔ لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں،
اگر تم میرا بازو بنو، میرا ساتھ دو تو۔ ابا کی بات بالکل سچ تھی، میں نے کبھی ابا کا ساتھ نہ دیا تھا، کبھی بیٹے کا حق ادا نہ کیا تھا، الٹا میں تو فادر ہاسٹیلٹی کا شکار تھا۔ تو مجھے اجازت دیجیے میں بات چیت کروں، میں نے کہا۔ ہاں بالکل اجازت ہے، وہ بولے۔ میں مطمئن ہو کر گھر آ گیا۔ اگلے روز شام کو ہمشیرہ پھر آ گئی اور میرے روبرو بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نے کہا اب کیوں روتی ہو پگلی، اب تو بات طے ہو گئی ہے۔ وہ بولی آج انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا ہے، چھڑکیاں دی ہیں، کہتے ہیں تو نے بھائی سے بات کیوں کی، خبردار جو پھر بھائی سے بات کی ہو تو۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا تو فکر نہ کر، ہم کوئی تاریخ مقرر کر لیتے